الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو اپنی آنکھوں دیکھی بات سے زیادہ سچا جاننا اور اس پر یقین کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اس سے کم درجہ کوئی ایمان کا نہیں. آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں. کئی بار اپنے گھر کی گلی سے آدمی بائک لے کر کار لے کر آگے نکل جاتا ہے کہ ارے رات کا اندازہ نہیں ہوا، ہماری گلی تو پیچھے رہ گئی. آنکھوں نے دھوکہ کھایا. لیکن اللہ نے، اس کے رسول نے جو بات جس طرح کہہ دی ہے بالکل اسی طرح سچ ہے. اس کو ماننا، اس پر یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے. اور صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں مانتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ الایمان ما وقر فی القلب ویصدق العمل. ایمان وہ ہے جو دل میں بیٹھ جائے، عمل اس کی تصدیق کرے. جو چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے عمل اس کی تصدیق ہی کیا کرتا ہے. عمل اگر تصدیق نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یقین نہیں آیا. یقین ہوتا تھا. بارہ مثال بیان کی کہ اگر کسی ویران راستے پر آپ کو رات کو چلے جا رہے ہوں، ایک سکھا متدین آدمی، دیندار آدمی آپ کو ملے اور وہ کہیں بھئی اس رات کو یہاں راستہ رات کو چلنے کا نہیں ہے، یہاں پر ایک ڈاکوؤں کا گروہ ہے، میں نے دیکھا ہے کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، وہ قتل کرتے ہیں پھر لوٹ بھی رہے ہیں. اب یہ سننے کے بعد اگر اسی راستے پر آپ چلے جا رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو یقین نہیں ہے. یقین آتا تو عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے. یقین تو بہت بڑی چیز ہے. شک پیدا ہو جائے، شک پیدا تو آدمی کا عمل اس کے مطابق ہو جاتا ہے. شک میں بدل جاتا ہے، عمل بدل جاتا ہے آدمی. پڑوسی سے دشمنی چل رہی ہے، بہت مقدمے بازی ہو رہی ہے. انہوں نے مقدمہ یہ کر رکھا ہے کہ آپ کے باپ دادا نے ہمارے دادا کی زمین پر قبضہ کر کے مکان بنایا ہوا تھا، مکان اصل میں ہمارا ہے. ایک دو پشتوں سے چل رہا ہے جھگڑا، بات بہت بڑھ گئی ہے، تھانے تحصیل ہوتے ہیں، جان کی بازی لگی ہوئی ہے، اتنی دشمنی ہو گئی ہے. ایسے میں آپ کسی شادی میں کسی تقریب میں گئے، واپس آئے، رات کو پہنچے اپنے گھر کے، اندھیرا ہو گیا تھا، تو وہی پڑوسی جن سے مقدمہ چل رہا ہے وہ ملے وہاں راستے. انہوں نے کہا بھئی جھگڑا اپنی جگہ، مقدمہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ انسانیت کا بھی تو تقاضا ہے، پڑوسی ہونے کا بھی تو حق ہے. ابھی میں یہاں آیا جیسے دکان پہ سے، تو میں نے دیکھا کہ کالا ناگ یہاں کو ٹہل رہا تھا. تو میں جلدی سے گھر سے لاٹھی ڈنڈا لینے گیا مارنے کے لیے، تو وہ غائب تھا. تو مجھے ہلکی سی شک ہے کہ پونچھ اس گھر میں آپ کے گھر میں گھسا ہے. پونچھ سی دیکھی میں نے باہر، دروازے سے باہر پونچھ سی دیکھی، بس شاید آپ ہی کے گھر میں گھسا ہے. دشمن ہے، اور دشمن نے یہ کہا کہ شاید وہ گھر میں گھسا ہے. کتنے شک کی بات ہے، پکی بات تو اس نے بھی نہیں کہی. لیکن کیا ہم ایک دم دروازہ کھول کے گھس جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ ڈنڈا لائیں گے، روشنی جلائیں گے، ایک دو لوگوں کو بلائیں گے، بھائی دیکھو یہاں سنا ہے کوئی ناگ ہے، ایسا لگتا ہے اندر سانپ ہے، گیا ہوا ہے. تو پڑوسی دشمن نے شک پیدا کر دیا تو عمل اس کے مطابق ہو گیا کہ نہیں؟ بدل گیا کہ نہیں عمل؟ اگر اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سچا جانتا آدمی تو عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے تھا. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر عمل اس کے مطابق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان نہیں ہے اس بات پر. اگر عمل یہ نہیں ہے، بتا رہا ہے کہ یہ بات سچی ہے، عمل اس کے مطابق نہیں ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ ان کا ایمان اس پر نہیں ہے. میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ بہت ہی مشہور فرمان ہے، اتنی مشہور حدیث ہے
کہ کسی مدرسے کے جلسے میں جانے والے 2-3 دفعہ عامی آدمی کسی جلسے میں شریک ہو جائے تو اس کو اس کے عربی الفاظ یاد ہو جاتے ہیں. 3-4 علماء کو بلائیں گے تقریر کے لیے تو 1-2 علماء اپنی تقریر کا اسی حدیث کو موضوع بناتے ہیں. کتنی مشہور حدیث اور بخاری شریف کی حدیث روایت ہے. اور جو محدثین نے اس کی اسناد کو بھی سند کو بھی بہت اعلیٰ قسم کی سند بہت ہی صحیح حدیث اس کو شمار کیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہو. خیرکم، تم سب میں سب سے بہتر ہو. اللہ کے نبی کی بعثت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے. تو تمام انسانوں کے لیے جب ہے بعثت تو اللہ کے نبی خطاب کر رہے ہیں سارے انسانوں سے. آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک جتنے انسان، مسلمان نہیں، جتنے انسان ہیں سب سے خطاب ہے اللہ کے نبی. تم سب میں خیرکم، تم سب میں خیرکم من تعلم القرآن. بادشاہوں سے بھی خطاب ہے، بادشاہوں تم سے بھی، رئیسوں سے بھی خطاب ہے تم سے بھی، اور جناب افسروں سے بھی خطاب ہے، IAS افسروں سے بھی خطاب ہے، نوابوں سے بھی خطاب ہے، پراپرٹی ڈیلروں سے بھی خطاب ہے، اور جناب جو ہے وہ بلڈروں سے بھی خطاب ہے، کلکٹروں سے بھی خطاب ہے، PhDوں سے بھی خطاب ہے، پروفیسروں سے بھی خطاب ہے، وائس چانسلروں سے بھی خطاب ہے، منسٹروں سے، صدوروں سے بھی خطاب ہے. سب سے خطاب ہے اللہ کے نبی. اور پیروں سے، کتبوں سے، ابدالوں سے، غوثوں سے، سب سے خطاب ہے. دینی لحاظ سے جو لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور دنیاوی لحاظ سے عوام و خواص سب سے خطاب فرما رہے ہیں. تم سب میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جس کا مشغلہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا ہو. جو قرآن پڑھے گا پڑھائے گا تو پڑھے گا، جو پڑھے گا وہی پڑھائے گا. تو اگر ہمارا اس پر ایمان ہے، کسی مجلس میں اگر بہت سارے کئی ملکوں کے پریزیڈنٹ ہوں، کئی بڑے افسر ہوں، کئی بڑے پیر ہوں، اور کئی بڑے بڑے جو ہے پرائم منسٹرز ہوں، منسٹر ہوں، افسر ہوں، DGP ہوں، اور بہت سے بڑے جو ہے کلکٹر ہوں، اور وہاں ایک قرآن پڑھانے والا میاں جی بیٹھا ہوا ہو تو کرسی صدارت کس کو سونپی جائے گی؟ اگر ہمارا ایمان ہے تو جو سب سے افضل ہوتا ہے اسے صدر بناتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس پروگرام میں کرسی صدارت سب سے اعلیٰ جو ہے جگہ پر بٹھایا جائے گا قرآن پڑھانے والے کو. لیکن کیا ہمارا عمل یہی بتاتا ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے؟ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ اس پر ایمان ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں، تو انسان یہ اپنے سے سب سے اعلیٰ، کیا اللہ نے ماں باپ کو مامتا دی ہے اولاد کی، اور انسان اپنے سے اوپر کسی کو پسند نہیں کرتا، لیکن اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میں اگر انسپکٹر ہوں تو بچہ جو ہے SP ہو جائے، اور میں اگر جو ہے وہ لیکچرر ہوں تو میرا بچہ پروفیسر ہو جائے، میں اگر چھوٹے عہدے پر ہوں تو بچہ میں یہاں اسٹیٹ منسٹر ہوں تو بچہ سینٹرل منسٹر ہو جائے. یہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ آدمی اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ ارمان اور اس کو اپنی زندگی کی میراث سمجھتا ہے کہ میرے بچے دنیا میں سب سے زیادہ معزز ہوں. اگر اس پر ایمان ہے کہ سب سے معزز وہ جو قرآن پڑھائے، اگر یہ ہے تو پھر جس طرح IAS افسر بنانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، جس طرح نیٹ کے کمپٹیشن اور MBBS کے کمپٹیشن کے لیے کوچنگ کرائی جاتی ہے اور محنت سفارشیں لگائی جاتی ہیں، مدارس میں داخلے کے لیے اس سے زیادہ لائنیں، اس سے زیادہ سفارشیں، اس سے زیادہ محنت اور کوچنگ کروائی جانی چاہیے. ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو مولوی میں قرآن بنائے، کرے گا نہیں جب اس پر ایمان ہوگا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا قرآن تو دوسری بات ہے، 2 پیسے دے دیں، ذرا ہوتا کوئی انگریزی کا مل جائے، کوئی ذرا اثر اس پہ، تو جو قرآن پڑھانے والے ہیں خاندان میں ان کی بھی عزت ہی وہ کرنے لگتے ہیں، لوگ نکو بنا دیتے ہیں. یہ بچوں کو کوئی بات ہے، کیا فیوچر ہوگا بچوں کا؟
کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے آئے گا, 70 باتیں کہتے ہیں. آج صورتحال یہ ہے, اجتماعی طور پر ہمارا ایمان کا یہ حال ہے, اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. کیسا مسلم ہے, کیسا ایمان ہے بتائیے, کون سے اصول سے ہم صاحب ایمان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے ذہن ہے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کو ضروری سیرت اور آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین, آپ خود بھی نفس نفسی صاحب کا یہ معاملہ تھا اور سارے صحابہ کا یہ معاملہ تھا. ہر عزت کا عہدہ, ہر اعلیٰ منصب قرآن زیادہ جاننے والے ہی کو دیا جاتا تھا. گورنر بنانا ہے تو کون سب سے زیادہ قرآن بننا ہے, یہ ہوتا. علاقے کے سپہ سالار بنانا ہے, حالانکہ فوجی تربیت گاہ کی ضرورت ہے, کون ماہر ہے, یہ نہیں ہوتا تھا. ایسے کتنے واقعات سیرت میں ملتے ہیں کہ سپہ سالار بنانا تھا, کون سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہے, اس کو بھیجا جائے گا. گورنر بنانا ہے, سب سے زیادہ کون بنایا جائے. امام بنانا ہے, امام کے لیے سب سے زیادہ افضل تو امام ہوتا ہے اپنی نیابت کے لیے. اپنی یہ جو مصلی ہے نبی کا مصلی ہے, محراب نبی کی نیابت میں ایک امام کھڑا ہوتا ہے. تو اگر بہت سب فضیلت میں سب سے پہلی فضیلت جو دین نے متعین کی وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو اس کو امام بنایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہاں تک تھا کہ غزوہ احد میں, آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. دندان مبارک شہید ہو گئے, سر اقدس پھٹ گیا, 70 جانباز صحابہ شہید ہو گئے. سیدنا حمزہ لاش سے کلیجہ نکالا, ناک کان کاٹے, ایسا حال ہو گیا, ناک کان کاٹے آپ. تو جب لاشوں کو تلاش کرتے کرتے اپنے چچا کی لاش پر پہنچے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا, تو اب بلک بلک کر رونے لگے, بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اور آپ نے فرمایا کوئی ہے نہیں جو میری چچا کو روئے. مدینے کی عورتیں چادریں اوڑھ اوڑھ کر سب کے سب عہد کی طرف کو نکل گئیں. آقا ہم ہیں آپ کے ساتھ رونے والے. عربوں میں نوحے کا رواج تھا, اس سے انہیں تسلی ہوتی تھی, کوئی مل کر گلے رویا کرتا تھا ایسا. لیکن آپ نے فرمایا اسلام میں نوحہ نے. ایسے غم کی حالت میں جب شہداء کی تدفین کا مسئلہ ہوا, 2 لوگوں کو ایک قبر میں دفن کرنا تھا, 2 لوگوں کو ایک قبر میں دفن کرنا تھا. اب یہ ہوا کس کو پہلے دفن کیا جائے. اللہ کے نبی کے لاڈلے چچا حضرت حمزہ کی لاش بھی رکھی ہوئی تھی اس میں. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ ان میں سب سے زیادہ قرآن جاننے والا کون تھا. صحابہ سے پوچھا سب سے زیادہ. ایسے غم و علم کے وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا عملی ثبوت دیا. جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی سب سے پہلے تدفین کی جائے. چنانچہ لوگوں نے بتایا کہ حضرت صہیب سب سے زیادہ جاننے والے ہیں, ان کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا, ان کے ساتھ اس جوڑے کو دفن کیا گیا جس میں قرآن جاننے والا تھا, اس کے صدقے میں. لیکن کیا ہمارے یہاں قرآن پڑھنے والوں کو اسی طرح عزت ہوتی ہے؟ کیا اسی طرح کی پڑھ؟ یہ قرآن سب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھنے کے لیے ہوتا تھا تو سب سے آگے قرآن جاننے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بالکل نوجوان صحابی تھے اور صرف اللہ کے نبی سن 8 میں مسلمان ہوئے. سن 8 میں جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے. اس سے پہلے بالکل اللہ کے نبی کی صحبت بالکل کم مدت وہ اختیار کی, لیکن اللہ کے نبی نے خود کی دعا اور ان کی خدمت کے صدقے میں اللہ کے نبی نے دعا دی تھی انہیں قرآن کے علوم عطا کیے گئے تھے. قرآنی علم میں, قرآنی تفسیر میں اکثر روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہیں. اللہ کے نبی مجلس میں سب سے آگے ان کو بٹھایا کرتے تھے, جلیل القدر صاحب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معمول بھی یہی تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو سب جب کوئی آتے تھے ان کا یہاں آ جاؤ, بالکل قریب میں بلا کے بٹھاتے, سب سے آگے والے اس میں بٹھاتے. ہر عزت ہر وقت کی چیز قرآن زیادہ جاننے والوں کو دی جاتی تھی. اب یہ کہتے ہیں حفظ کر کے کیا کرو گے, قرآن پڑھا کے کیا کرو گے. یہ ہوتا ہے ہم دیندار لوگ مسلمان اپنی مسلمانی کو بھی پر بھی اعتماد ہے. یہ عجیب بات ہے. قرآن پڑھنے پڑھانے والا سب سے افضل, سب سے افضل.
اس لیے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ یہاں ایک سے ایک بڑھتا تھا قرآن پڑھنے میں، تنافس تھا، ایک سے ایک زیادہ، ایک وہ اس سے آگے قرآن پڑھنے والا بننا چاہتا تھا، وہ اس کے قرآن علوم پڑھتا بس۔ وہاں عزت کا معیار، وقت کا معیار، آگے بڑھنے کا معیار دنیاوی لحاظ سے وجاہت قرآن کے اعتبار سے سمجھی جاتی تھی۔ یہ بات مسئلہ ایمان کا ہے، عمل کا نہیں۔ دیکھیے ایک بات سمجھیے، مسئلہ ایمان کا ہے۔ اعمال میں کمی کچھ بھی نہ کرے کوئی عمل، لیکن ایمان لے کر جائے گا تو کسی نہ کسی وقت نجات ہو جائے گی۔ اور اگر ایمان نہیں، ایمان میں جول ہوگا تو بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ تو عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو سچ جانے، اس پر یقین ثابت کرے کہ میں یقین کرتا ہوں۔ اللہ ماننے کے یقین ہے، یہ ثابت ہے۔ اللہ کے یہاں مانی جائے، یوں نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ماننے کا معیار الایمان ووقر فی القلب ویصدقہ العمل۔ اگر ایمان ہے تو بچوں کو قرآن پڑھانے کی ہوڑ ہونی چاہیے، حویث ہونی، بے چینی ہونی چاہیے، ہر ایک دوسرے سے زیادہ حرص ہونی چاہیے، آگے بڑھ جو چیز کا قرآن پڑھانے والوں کا اعزاز ہو، لوگوں میں عزت ہو، وقت ہو، سوسائٹی میں، سماج میں۔ یقیناً جو لوگ اللہ کے نبی دین کو صحیح سمجھ گئے ہیں، ان کے یہاں قرآن والوں کا اسی طرح احترام ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک خانوادہ ہے کیرانے میں، وہ لوگ خاندانی اعتبار سے وہ برتن بنانے والے لوگ ہیں، یعنی اوپر سے اس کے اعتبار سے یہ حال ہے، برتن بنانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ دیکھیے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی نے کی بہت سی حدیثوں سے اور بہت سے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے بعد اس امت کی عزت اور ذلت کو قرآن کے ساتھ اس کی عزت اور قرآن کے ساتھ اس کی بے وقتی پر جو ہے وہ وابستہ کر دیا، اس سے انحصار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی عزت کی وجہ سے قوموں کو اونچے اٹھائیں گے اور دوسری قوموں کو جو قرآن کی بے وقتی کرے گا نیچے گرائیں گے اس کی وجہ سے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ امت جتنا زیادہ قرآن اور قرآن والوں کی عزت کرتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ اقوام عالم میں اس کی عزت اور وقت کا فیصلہ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا زیادہ قرآن اس کے دل میں قرآن والوں کی تحقیر، اہانت، استخفاف جیسا حال ہے ہمارا، تو یہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتی چلی جائے گی۔ چنانچہ ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیرانہ میں ایک خانوادہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے وابستہ، وہاں وہ جو ہے حاجی صاحب ان کے پوتے نے قرآن مجید حفظ کیا۔ جس دن قرآن کے حافظ ہو گئے ہوئے اس کے بعد کبھی انہیں پائتی نہیں بٹھاتے تھے، سرانے بٹھانے لگے۔ اور جب وہ عالم بن گئے، مفتی بن گئے، تو ایک روز وہ چلم لے کے چلے گئے مفتی صاحب، ان کی چلم اٹھا کے چل دیے تو دادا کپ کپا گئے، بیٹا تم میرے پوتے نہیں ہو، میرے سر کا تاج ہو، میرے اللہ کا کلام تمہارے سینے میں، تم میرے نبی کے وارث ہو گئے ہو سر۔ آج وہ کیرانے کا سب سے معزز خاندان سمجھا جاتا ہے، اس کا نام عزت کی بات سمجھا، صرف قرآن۔ آج بھی اللہ کا، تو وہی جو اللہ کے قانون کا بھی بدلا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کا قانون نہ کبھی بدلا جاتا نہ کبھی پھرتا ہے قانون۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ قرآن کی عزت یہ جتنا کرے گی اتنا بڑھے گا، جتنا صحابہ اس قرآن، اقبال نے کہا ہے نا وہ بات، 100% بلکہ 1000% تاریخی حقیقت سچ حق بات کہی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام قرآن سے وابستگی کی وجہ سے، قرآن والوں کی عزت، قرآن کی عزت و احترام، ان کے دل میں نعمت سب سے بڑی کوئی تھی اس زمین پر تو وہ قرآن اور قرآن سے وابستگی تھی۔ قرآن کے علوم سے وابستہ اپنی نسلوں کو کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر وہ جو ہے دنیا میں چاہتے چلے گئے قرآن کے علوم سے۔ اللہ کے نبی، ان کے نبی نے اسی طرح ان کو سکھایا تھا۔ یوں بھی آدمی دیکھیے معزز لوگوں کی نقل کر کے معزز بننے کی کوشش کرتا ہے، انسان کی فطرت یہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا، ایک زمانے میں راجیو گاندھی ہمارے یہاں پرائم منسٹر تھے
تو سردی کے زمانے میں گرم چادر اوڑھا کرتے تھے، یوں بغل میں ڈال کر اس طرح کاندھے میں لپیٹ لیتے تھے، تو اسے کہتے تھے راجیو کٹ کہلاتی تھی وہ چادر. تو ہر آدمی راجیو کی طرح چادر اوڑھے پرائم منسٹر بننے کی کوشش کرتا تھا. جس کو دیکھیے چادر، حالانکہ سردی لگتی تھی ساتھ کو، تو اس کا گرم سردی میں گرم کپڑے کا پورا صحیح استعمال نہیں تھا، لیکن ہر آدمی سوچتا تھا پرائم منسٹر جیسا لگوں گا. اس کائنات کے سب سے معزز لوگ انبیاء اور انبیاء کے نبیوں کے سردار ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی، حضرت عیسیٰ مسیح کی اللہ کی جو ہے خوشخبری میں بھی، اور ایمان والوں کو جتایا تو نبی کی خاص امتیاز بتایا، والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ تم میں سے ایک معلم نبی جو تمہیں قرآن سناتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. یہ امتیاز ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو نبی کے طریقے پر چلے گا وہ معزز ہوگا، یا نبی کے چھوڑ کر دوسرے کے طریقے پر چلے گا وہ معزز ہوگا. ظاہر یہ خود سمجھ تھوڑی بہت ایمان کیسا ایمان ہے یہ؟ سارے معزز لوگوں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا پروفیشن، آپ کا پیشہ جو اختیار کرے گا، آپ کی نقل کرے گا، وہ معزز ہوگا نہیں. تو بچے ہمارے عزت پائیں گے قرآن پڑھ کر، یا بچے ہمارے وہ بنیں گے ملازم بن کر، نوکر بن کر، پیٹ کے نوکر غلام بن کر، 1.5 بارش کے پیٹ پاٹنے کے لیے اپنی زندگی. یہ اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو دنیا انسانیت تک پہنچا کے عزت حاصل کریں گے. سوچے آپ یہ بات کہ عظمت ان کے دلوں کے اندر بٹھائی، اور قرآن ہی سے وابستگی کو اپنے لیے عزت کا، وقت کا اور اپنی زندگی کی معراج سمجھتے رہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے جو فضائل قرآن حدیث میں آئے ہیں، قرآن کے حفظ کے فضائل، قرآن پڑھنے کے فضائل، ان کے ساتھ اکثر جگہ تو حدیث میں وَعَمِلَ بِهِ کا بھی لفظ ہے. ہماری طرح قرآن پڑھنے کا نہیں ہے، وہ نبی کی طرح قرآن پڑھنے کا، صحابہ کی طرح قرآن پڑھنے کا. صحابہ کے وَعَمِلَ بِهِ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ کا لفظ آیا، یا کہیں آیا کہ اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا. جس نے پڑھا اس نے حلال کو حلال جانا، کہ مطلب اس نے عمل سے ثابت کیا کہ جس نے قرآن نے جس چیز کو منع کیا اس نے قرآن کو اس نے منع کر دیا، اور جس چیز نے قرآن کو کہا ہے اسے مان لیا اس نے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قرآن مجید کی بہت سارا پڑھنا، آج کل ہماری طرح جو ہم جو پڑھ رہے ہیں بس پڑھ لیا. تو یہ پڑھنا مراد نہیں تھا صحابہ کرام نے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت، بہت ساری تلاوت کے کا جو ہے وہ لے کر آئے گا اپنے نامہ اعمال میں، اور ساتھ میں ایک بہت بڑی گٹھڑی اللہ کی نافرمانی کی بھی ساتھ میں سر پر لے کر آئے گا. اس لیے کہ قرآن نے اسے کچھ کرنے کا حکم دیا، اس نے نہیں کیا. قرآن نے ان چیزوں سے رکنے کا حکم دیا، اس نے نہیں رکا. مثال دی ہے کہ قرآن نے حکم دیا ہے وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا، جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. امر کے صیغے میں حکم ہے، سلام کرو. جب اللہ اس کے رسول کے فرمان میں امر حکم دیا جاتا ہے، وہ چیز واجب یا فرض ہوتی ہے. اب آدمی 5 دفعہ نماز پڑھنے گیا گھر سے اور 5 دفعہ واپس آیا، یہ سوچ کر کہ ہم سوچتے ہیں ہمارے گھر کے ہیں تو بیوی کو کیا سلام کرنا، بچوں کو کیا سلام کرنا، یہ عجیب ہے. بالکل قریبی لوگوں کو بھی سلام نہیں کرتے. اور انجانے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قرب قیامت کے دنوں میں لوگ پہچان کر سلام کریں گے. جو اپنے جانے پہچانے ہوں گے ان کو سلام کر دیں گے، جن کو دکھ رہا ہے کہ مسلمان ہیں ان کو سلام نہیں کریں گے. یہ آج کل یہ دور ہے. یا پھر اپنے بچوں کو کیا سلام کرنا ہے، کوئی غیر تھوڑا ہی، کوئی مہمان تھوڑا ہی سوچتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بار بار سلام کے سلسلے میں کتنے فضائل بیان کیا آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ ایمان نہ لائے. ولن تؤمنوا حتی تحابوا، ایمان نہیں لا سکے گا جب تک کہ محبت نہ ہو آپس میں. تحابوا، تو کیا میں تمہیں نہیں بتا دوں کہ جنت میں جانے والا محبت پیدا کرنے والا عمل؟ کہا یا نبی ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ. سلام کرو نہیں فرمایا، اللہ جہاں بھی کہہ گیا افشوا السلام وطعموا الطعام صلوا فی اللیل والناس فی المنام. سلام کو پھیلاؤ. سلام کو پھیلاؤ مطلب کہ ہر وقت سلام ہوتا رہے.
سلام ہوتا رہے. افشوا السلام وطعموا الطعام، اور جو کھانا کھلاؤ. صلوا فی اللیل والناس فی المنام، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو. فادخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یعنی بغیر حساب کتاب کے، بغیر سزا کے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. 3 چھوٹے چھوٹے، ان میں سب سے پہلے سلام کو پھیلاؤ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اتنا ہی ہوتا تھا کہ 2 صحابی جا رہے، اب بیچ میں ایک ستون آ گیا یا درخت آ گیا، ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا، پھر سلام کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں سلام کا بالکل رواج نہیں. بھائی جان کل کہہ رہے تھے ڈاکٹر سلیم صاحب ہمارے برادر مکرم، حقیقت ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کو اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا یقیناً کہ اسے سلامتی کی دعا دے دے. کتنا پیارا سلام ہے یہ سلام، ہمیں اللہ نے ایسا دیا ہے. اس سلام کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہوئے سلام کے معنی سن کر. مفتی تقی صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ وہ ایک پادری، اس کا ایک لوتے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب لوگ تعزیت کے آتے تھے، چپ کے آ کے بیٹھ جاتے، چپ کے وہاں تو گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ ہے، اچھا رات، اچھا دن، اچھا کہاں ہے. اب غم میں اگر یہ کہیں کہ اچھا تو اچھا کیسے کہہ دیں گے. تو وہ ایک شخص آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم. مسلمان بھی آئے، ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم غم میں بھی ایسی بات کہہ رہے ہو؟ کہ غم میں ہی کہہ رہا ہوں میں کہ کیا یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو صدمہ ہوا ہے اس سے سلامتی عطا فرمائے. اس کے معنی یہ ہے سلام. اتنا اچھا سلام ہے، وہ دین کتنا اچھا ہوگا. پھر اسلام کو پڑھا، مسلمان ہو گئے. صرف سلام، ایک سلام سے سب مسلمان ہو گئے. ہر وقت دعا اللہ کی سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، سلامتی ہو. اس کا رواج بھی دینا چاہیے. سلام کو ہم پھیلاتے نہیں، سلام سلام کر لیتے ہیں کبھی کبھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف آتی کہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے. حدیث میں آیا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اسے 70 نیکیاں ملتی ہیں، جو جواب دیتا ہے اسے 1 نیکی ملتی ہے. اور چونکہ جواب دیتا وہ جب سلام کرے گا تو ذریعہ بنا تو 1 نیکی، اور اسے 71 ملی، اسے 1. اگر میں کہوں کہ جو اس دروازے کو جائے گا اسے 1 روپیہ ملے گا، جو اس دروازے سے نکلے گا مسجد سے اسے 71 روپے. تو چاہے 2 گھنٹے ہو جائیں، 3 گھنٹے ہو جائیں، مالدار لوگ بھی ادھر کو نہیں نکلیں گے، ایک والے کو 71 کو نکلیں گے. روپے کی اتنی قدر ہے ہمیں. نیکی 1 نیکی کم رہ جائے گی، سارے محشر میں بھٹ جائے گا آدمی تو 1 نیکی نہیں دے گا، نہ ماں نہ باپ نہ کوئی. تو سلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آخری درجے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم سلام میں پہل کریں، لیکن اللہ کے نبی آپ سلام پہلے ہی فرمایا کرتے تھے. آپ کی سنت، نبی سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم سلام کو خوب پھیلائیں، خوب ذکر کریں. بہت کم رواج ہو گیا ہے اب سلام کا. ہمارے یہاں پھولت میں وہ ایک وہاں مولانا شعیب اللہ صاحب تھے، حضرت محی سنہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خادم تھے. میں جانا ہوا میرا وہاں پر تو کہنے لگے اچھا پھولت سے اتنا چومنے لگے مجھے اور اتنا وہ کرنے. کیوں کہ میں گیا تھا حضرت مولانا الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں، تو بتا رہے تھے کہ میں جب تہجد کے لیے اٹھا تو میں نے 50-51 لوگوں کو تہجد کے لیے دیکھا مسجد میں. اور وہاں میں نے پورے 2 دن رہا، بہت کوشش کی بچوں کو بھی سلام کرنے کی، لیکن کوئی مجھے کرنے نہیں دیا کسی نے سلام. سب سلام ہی کرتے تھے. تو مجھے اتنا فخر ہوا، اتنا ناز ہوا کہ بھئی دل و پلت کا ایک امتیاز. وہاں حضرت شاہ ابراہیم صاحب کے یہاں علماء کے سامنے جب انہوں نے ذکر کیا، پھر جب جاتا تھا جب ہی یہ ذکر کرتے تھے. مولانا مسیح صاحب کے ساتھ بھی ایک دفعہ ہم لوگ گئے، ایک دفعہ مولانا عاصم صاحب کے ساتھ گئے تو ملتے ہی کہنے لگے پھولت کو تو ہم بھول نہیں سکتے، پھولت میں تو ہر بچے وہاں بڑا سب سلام کرتے ہیں. یعنی یہ سلام ایک ایسی چیز ہے جس سے متاثر ہوتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو امام غزالی نے رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ مثال لکھی ہے کہ وہ 5 دفعہ نماز پڑھنے گیا اور گھر میں جا کر سلام نہیں کیا کہ گھر میں کیا سلام کرے. حالانکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ کر کے دانا پیر کر کے داخل ہو اور سلام کرتے ہوئے داخل ہو تو ایک نیکی کا فرشتہ اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے. جب تک یہ رہیں گے ان گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتا رہتا ہے. اور اگر بغیر سلام کے یہ شخص گھر میں داخل ہوگا تو پھر ایک شیطان داخل ہوتا ہے جو مسلسل گناہوں کی طرف ان کو اکساتا رہتا ہے گھر والوں. اس لیے علماء نے لکھا ہے گھر خالی بھی ہو تو وہاں جنات اور فرشتے ہوتے ہیں، ان کی نیت سے سلام کر کے داخل ہونا چاہیے. جائے گھر میں وہ فرشتہ جائے جو مسلسل دعا کرتا رہے. کتنی بڑی بات ہے. امام غزالی نے کہا کہ 5 دفعہ آدمی گیا اور سلام نہیں کیا تو 5 نافرمانیاں کی نہیں. اللہ تو کہہ رہے سلام کرو، اس نے نہیں کیا تو 5 دفعہ تو یہ نافرمانی، یہ گناہ ہوئے 5. اور 5 دفعہ اور صبح سے شام تک کسی کام کے لیے نکلا
تو 10 دفعہ گیا اور 10 دفعہ بغیر سلام کے داخل ہو گیا، قرآن کی بات نہیں مانی تو 10 گناہ ساتھ میں لے کر گیا، اس طرح ایک گٹھڑی گناہ کی ساتھ ساتھ لے کر آئے۔ تو قرآن پر عمل، صحابہ 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھتے تھے، اس وقت تک 10 آیتیں نہیں پڑھتے جب تک پہلی 10 پر عمل نہیں ہو جاتا تھا۔ تو قرآن پڑھتے تھے، قرآن بنچے جاتے تھے۔ اور قرآن کا موضوع اور عنوان کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے دعوت، ہدایت۔ یہ کام کیا ہے؟ نبیوں کا، اس لیے کہا ہے نبیوں کا کام کرنے والے، جو نبیوں کا نصاب پڑھ لیا جس نے، جتنی بڑی سب سے بڑی جتنے بڑی کتابیں پڑھتا ہے اتنا زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے نا۔ 8ویں کلاس پاس ہے کچھ لوگ 10ویں کلاس پاس ہیں، کچھ لوگ 12ویں کلاس پاس ہیں، کچھ لوگ ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ان میں سب کو کہا جائے بھائی سب سے معزز کون ہوگا؟ جو پی ایچ ڈی والا ہوگا نا۔ تو سب سے بڑی علم کا جو سب سے بڑا معیار ہے کیا ہے؟ قرآن۔ نبیوں کا راستہ ہے، نبیوں کا کام، نبیوں کا پروفیشن دعوت، نبیوں کا پروفیشن ہے دعوت، اور یہ کتاب ہدایت، کتاب دعوت ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے والا جب قرآن بن کر قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن بنے گا، داعی بنے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ عقل میں آتی ہے کہ معزز ہوگا، وہ ید العلیہ ہوگا، وہ دینے والا بنے گا، نفسیاتی طور پر بھی اس کی برتری حاصل ہوگی، اسے دنیا میں بھی اسے برتری حاصل ہوگی جب یا تو دینے والا بنے گا یا لینے والا بنے گا۔ تو دینے والے کو ہمیشہ عزت ہوتی ہے، لینے والے کو ذلت کا سامنا ہوگا۔ جب وہ قرآن پڑھے گا، قرآن بننے کے لیے تو وہ بنے گا دینے والا، اور جب دینے والا بنے گا تو سماج میں معزز ہوگا، معزز سمجھا جائے گا اور معزز کہلائے گا۔ تو اصل یہ نقطہ ہے، یہ ہے مسئلہ قرآن کے ساتھ وابستہ۔ قرآن کا موضوع ہے، قرآن ہے کتاب ہدایت، کتاب دعوت۔ قرآن کرنے والوں کا پروفیشن ہوگا نبیوں کی نیابت، اس لیے وہ سب سے معزز ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس پس منظر میں اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اور ہم لوگ قرآن کے حامل امت ہونے کی حیثیت سے، اسی لیے ہمیں خیر امتیت کا لقب دیا گیا۔ قرآن نے کہا بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا ہی گیا ہے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے، خیر خواہی کے لیے۔ خود مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول تفسیر عباس میں ملتا ہے کہ ایمان والوں کو ان کی ماں کے پیٹوں سے دعوت کے لیے نکالا گیا ہے، یہی ان کی عزت کا راز ہے، یہ ان کی خیر امتیت کا راز ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مفسرین نے نقل کیا ہے کہ تمہاری سرداری آیت شریفہ کے ضمن میں کہ تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، یعنی ہر عبداللہ عبد الرحمن خیر امت نہیں ہے، بلکہ جو افسری کرے گا وہ افسر کہلائے گا، نبیوں کی نیابت کرے گا، قرآنی پروفیشن اختیار کرے گا، کتاب دعوت کتاب ہدایت کو پڑھ کر داعی بنے گا تو وہ خیر امت کہلائے گا۔ جو صرف 1.5 بال بنیوں کی راہ چلے گا، میرا روزگار، میرا پیٹ، میرا مکان، میرا دکان، میرا بینک بیلنس، بس میرا کسی طرح آ جائے، بھیک مانگنے والا، لینے والا بنے گا، تو ظاہر ہے معزز نہیں کہلائے گا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عامل امت بتایا اور ہمیں ایسا نصاب اور ایسا کتاب خود تیار کر کے دیا اس مدرسہ انسانیت کے لیے، اور ہمیں اس مدرسہ انسانیت کا معلم بنایا، استاد بنایا، اور ہمارے ذمے قرار دیا کہ ہم قرآن دین دنیا انسانیت تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہماری عزت وابستہ ہے، وقت وابستہ ہے، قدر و منزلت وابستہ ہے، اللہ کے یہاں محبوبیت وابستہ ہے، اور جو ہے دنیا اور آخرت کی فلاح وابستہ ہے۔ ضرورت اس بات ہے کہ اور اس قرآن کی عظمت اور قرآن کی وقت اور قرآن کی منزلت کو امت مسلمہ کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ نے کتنا انتظام کیا۔ رمضان مبارک کے پورے مہینے کو عطا کا جشن بنا لیا۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا صاف صاف کہلوایا، بتایا کہ شب قدر کی جو کچھ عظمتیں ہیں اور اس میں اجر و ثواب کی بڑھوتری اور اتنی زیادہ بے انتہا، اتنی زیادتی جو ہے وہ نزول قرآن کی برکت ہے، صاف کہہ دیا، کسی اور وجہ مت سمجھنا، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر قرآن والوں کی، قرآن پڑھنے والوں کی، قرآنی پروفیشن کی،
قرآنی دعوت کی عظمت بیٹھ جائے. ضرورت اس بات کی اگر ہم چاہتے ہیں عزت. دیکھیے کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. حکومت اللہ کی چلتی ہے. جو کہتے ہیں شروع سے بات یہاں سے شروع کی تھی پہلے دن کہ اس کائنات میں جو حکومت چلتی ہے اللہ کی چلتی ہے. اب کی بار اس کی سرکار, اب کی بار اس کی سرکار, یہ سب ایسے واہمے ہیں. یہ تو گڈے ہیں جن کو اتارتے ہیں چڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. قلم اگر لکھ رہا ہے تو قلم تھوڑا ہی لکھ رہا ہے, جس ہاتھ میں قلم ہے وہ لکھ رہا ہے نا. اگر کوئی کہ قلم لکھ رہا ہے تو بیوقوفی لگے گی نا. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ان لوگوں کی سرکاریں چلتی جن کو ہم سرکار, جن کی سرکاروں کو ہم سرکار سمجھتے ہیں, تو ہندوستان ٹائمز میں ابھی 2-3 مہینے پہلے ایک بہت تفصیلی مضمون آیا تھا, بڑی تفصیلات, کہ پچھلے 10 ملکوں میں جو ملکوں کے فرما روا تھے وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ پچھلے 10 سالوں میں, 50 سال 100 سال نہیں ہے, ان کے آبا و اجداد پر پرائم منسٹر تھے, کہ بہادر شاہ ظفر کا بیٹا رکشا چلا رہا تھا, اس کا فوٹو آ گیا, تو وہ تو صدیوں کی بات ہو گئی, کئی 150 سال پرانی. ایسا نہیں, ان کے گزشتہ 10 سالوں میں جو لوگ پرائم منسٹر تھے یا پریزیڈنٹ تھے ان میں سے تھوڑا سا اشتباہ ہو رہا ہے, شاید 52 یا 50 یا 58 پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. 58 کی تعداد بھی شاید 58. ہمارے یہاں قریبی پڑوس ملک کے وزیر اعظم ہیں نواز شریف, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے, 3 دفعہ پرائم منسٹر, ہر دفعہ پوری اکثریت کے ساتھ, ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ آئے. نجیب عبدالرزاق ملیشیا کے 5 دفعہ پرائم منسٹر رہے, 25 سال تک لگاتار انہی کی حکومت رہی, 25 سال پرائم منسٹر رہے, وہ جیل میں ہیں. مصر کے 2 صدر جیل میں ہیں, کوریا کے 1 صدر جیل میں ہیں, اس طرح یورپ کے کئی ملکوں کے صدور جیل میں ہیں اور پرائم منسٹر جیل میں ہیں. 58 جیل میں ہیں, 58. اگر ان کی حکومت چلتی تو کوئی چپراسی جیل میں جانا چاہتا ہے؟ چپراسی جانا چاہے گا جیل میں؟ اس کا مطلب ان کی حکومت نہیں چلتی جب تک بٹھا رکھا ہے اس حاکم. اور وہاں سے مسلمانوں کی عزت کا قانون یہ ہے کہ وہ جب تک قرآنی پروفیشن پر نہیں آ جائیں گے, نبی کی اتباع و پیروی نہیں کریں گے. نبی کی اتباع و پیروی, قرآنی پروفیشن کا مطلب یہ ہے قرآن کی عملی شکل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, کان خلقہ القرآن. اللہ کے نبی کے قدم سے قدم ملا کر قرآنی پروفیشن کر کے رسالت کی اتباع نہیں کریں گے, دعوت کی راہ پر نہیں چلیں گے, اس وقت تک انہیں عزت نہیں مل سکتی. میں نے کہا تھا کہ حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے, اللہ کے یہاں سے. اللہ کرتے ہیں, حالات ڈالتے ہیں. حالات کا تعلق احکام ہمارے عمل سے ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سال کے حالات پچھلے سال کے مسلمانوں کے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہوتی ہے, اور اس کو بہت وضاحت کے ساتھ, بہت دلائل کے ساتھ شاہ صاحب نے ثابت کیا ہے. کئی جگہ تک شاہ ثابت کیا, ایک ہی جگہ نہیں, حجت اللہ میں بھی لکھا ہے اور کئی جگہ لکھا ہے کہ حالات جو ہیں, ہم جو کہتے ہیں وہ حکومت بدل جائے گی تو حالات بدل جائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. حالات حکام سے نہیں بدلیں گے, حالات جو بدلیں گے وہ جو ہے احکام کے ماننے سے بدلیں گے. حالات جو بدلیں گے, حالات کو جو بدلیں گے, ہمارے اس کو جو ہے اللہ کی فرما برداری, اللہ نے جو قاعدہ و ضابطہ بنایا اس کے مطابق بدلیں گے ہمارے حالات. اللہ کا قانون یہ ہے کہ امت مسلمہ کی عزت و ذلت ساری قرآنی پروفیشن اختیار کرنے, قرآن کی عظمت, قرآن کا احترام, اور قرآنی جو ہے منصب کی عظمت, اور قرآنی جو ہے پریکٹیکل عملی شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کی اتباع پر. اس لیے اگر ہم واقعی سنجیدہ ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں حالات بدلیں اور ہماری ذلت کو عزت میں مبتلا کیا, عزت میں بدلا جائے, اور اس دلدل سے ہم نکلیں پسماندگی کے, اس کا واحد طریقہ ہے کہ ہمیں چلتا پھرتا قرآن بن کر انسانوں کے لیے ہدی للناس بننا پڑے. مسلسل 10 دن تک ہم لوگ اسی رونے کو روتے رہے اور کرتے رہے بات کہ بھئی اللہ تعالیٰ کسی طرح یہ امت جو نیچے, وہ ایک عزیز کا شعر بار بار سنایا کرتا ہوں کہ بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا. فقیر کا بچہ تھا,
سوچا کب تک. میں نے وہ تفصیل سے ایک مضمون بھی لکھا تھا، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، جس میں بہت دنوں تک ارمغان میں مسلسل قسط وار مضمون آتا رہا کہ ملت کے تمام انفرادی، اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، معاشرتی مسائل، روحانی مسائل اس لیے ہیں کہ اس امت کو داعی امت بنایا تھا، یہ مدعو امت بن گئی. اس کو سخی بنایا تھا، یہ فقیر بن گئی. دینے والا لینے والا بن جائے تو ذلت کا سامنا کرنا پڑ دے گا. اب صرف واحد طریقہ یہ کہ اپنا کاسا پیالہ پلٹ کر دینے والے بن جائیں، یوں نہ ہاتھ پھیلائیں، یوں دینے والے بن جائیں. بن جائیں گے تو سلطانی آ جائے گی. بس امام مالک کا مشہور ارشاد ہے کہ اس امت کے بعد والے اسی راہ پر چل کر فلاح یاب ہو سکتے ہیں جس پر چل کر پہلوں نے فلاح پائی، اور وہ ہے پیالے کو پلٹ کر دینے والا بننے کی فکر، دائی بن کر. یہ کہا بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا. بچہ پیالہ لے رہا تھا، اس نے سوچا کب تک ذلیل ہوتا رہوں گا، بھیک مانگتا رہوں گا، چلو بہت دن ہو گئے، اب میں پیالے کو پلٹ دوں تو میں دینے والا بن جاؤں گا، لینے والا تو نہیں بنوں گا اس طرح. تو بچے کے شاہ نشان تخت بن گیا نا، وہ پیالے پہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے نا. بچہ کاسا الٹا کریے ہمارا تخت ہے. اب ہم نے بھیک مانگنی چھوڑ دی تو ہم بادشاہ بن گئے. بچے کا ذہن ہے نا. بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا. مدت بعد لگا اس گھر کی قسمت میں سلطان بھی ہے. وہ سلطانی اسلاف کے لیے نہیں ہے تو ہمیں کاسا پلٹنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی.